ہر چیز سے پہلے پیدا کیا گیا، ہر چیز سے پہلے پیدا کیا گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل سے دریافت فرمایا، اے جبرائیل تمہاری عمر کتنی ہے؟ حضرت جبرائیل نے عرض کیا کہ مجھے یہ نہیں معلوم کہ میری عمر کتنی ہے، میں البتہ اتنا جانتا ہوں کہ چوتھے حجاب میں ایک تارا 70,000 برس کے بعد چمکتا تھا، اسے میں نے 72,000 دفعے دیکھا ہے۔ یہ سن کر حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جواب دیتے ہیں، وعزت ربنا ذلک الکوكب، مجھے میرے رب کی عزت کی قسم نہیں ہوتا ہوں، مجھے میرے رب کی عزت کی قسم نہیں ہوتا ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سوچا کہ آج میں بڑی لمبی عمر بیان کر رہا ہوں، مگر حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ جواب سن کر انہیں بھی معلوم ہو گیا کہ سرکار تو مجھ سے بھی پہلے کے ہیں۔ علامہ ڈاکٹر اقبال فرماتے ہیں، نگاہ عشق و مستی وہی اول وہی آخر، نگاہ عشق و مستی وہی اول وہی آخر، وہی قرآ وہی فرقہ وہی یاسی وہی طہا، وہی قرآ وہی فرقہ وہی یاسی وہی طہا۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، ہمارا ایمان و عقیدہ ہے کہ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نور ہے، اسی نور سے سب کچھ بنا اور اسی نور کے واسطے سب کچھ بنا۔ اعلیٰ حضرت عظیم المنور مجددین ملت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمۃ الرحمن فرماتے ہیں، وہی نور حق وہی ذل رب ہے، وہی سب ہے وہی کا سب، وہی نور حق وہی ذل رب ہے، وہی سب ہے وہی کا سب۔ نہیں ان کے ملک میں آسمان کی زمین نہیں کی زمان نہیں، نہیں ان کے ملک میں آسمان کی زمین نہیں کی زمان نہیں۔ ایک مرتبہ ضرور نواز دور پاک اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، نور کہتے ہی اسے ہیں جو خود روشن ہو اور دوسروں کو بھی روشن کر دے۔ حضور نور بن کر آ رہے ہیں تو عالم یہ ہے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ چمکا رہا ہے۔ جہاں تاریخ کا ظلمت زدہ تھا سب کالا تھا، جہاں تاریخ کا ظلمت زدہ تھا سب کالا تھا۔ کوئی پردے سے کیا نکلا کہ گھر گھر میں اجالا تھا، کوئی پردے سے کیا نکلا کہ گھر گھر میں اجالا تھا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روشن رات میں ایک مرتبہ سرکار کے رخ زیبا کو دیکھتے، ایک مرتبہ 14ویں رات کے چاند کو دیکھتے تو حضور کا چہرہ نور 14ویں رات کے چاند سے زیادہ حسن و جمیل نظر آتا تھا، حسن و جمیل نظر آتا تھا۔ سرکار و عالم و مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی رخ زیبا کے سامنے چاند کی چاندنی مانند ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، چاند سے تشبیہ دنیا میں بھی لاانصاف ہے، چاند سے تشبیہ دنیا میں بھی لاانصاف ہے۔ چاند میں خدا ہے ان کا چہرہ صاف ہے، چاند میں خدا ہے اور ان کا چہرہ صاف ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف ایک نور ہے بلکہ نور بخش بھی ہیں۔ یہ آفتاب و ماہتاب اور کہکشاں سب کے سب حضور ہی کے نور سے چمک رہے ہیں۔ اے میرے آقا، آپ مخزن نور ہیں، آپ سراپا نور ہیں، آپ نور اعلیٰ نور ہیں، آپ نور اعلیٰ نور ہیں۔ اے میرے آقا، اے میرے آقا، ہم گناہگاروں کی طرف بھی نگاہ نور ہیں، ہم گناہگاروں کی طرف بھی نگاہ
بعد میں آپ سے رخصت ہو جاؤں گا۔ ایک دفعے کا ذکر ہے کہ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدس میں دو صحابہ کرام رات کے وقت حاضر ہوئے اور اپنی کسی حاجت کے لیے عرض کی اور باتیں ہونے لگی۔ رات زیادہ گزر گئی اور دونوں صحابیوں کو اپنے گھر جانا تھا، چونکہ رات بےحد اندھیری تھی اور روشنی کا کوئی انتظام نہیں تھا۔ مگر جب بارگاہ نور سے گھر جانے کے لیے اٹھے تو دونوں میں سے ایک صحابی کی لاٹھی چمکنے لگی اور رستہ دکھائی دینے لگا اس ایک لاٹھی کی روشنی میں چلنے لگے جب ایک